بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رکو، اسکرول مت کرو، بس ایک منٹ اللہ کے لیے یہ الفاظ دل سے سن لو۔ ہو سکتا ہے آج کی یہ کہانی تمہارے دل کو بدل دے، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام کی تاریخ کے سب سے دردناک مگر سب سے عظیم واقعے کی، یعنی بیٹل آف کربلا کی۔ وہ وقت جب حق اور باطل آمنے سامنے تھے، جب طاقت کے پاس لشکر، ہتھیار اور دنیا کی ہر سہولت تھی، مگر سچائی کے پاس صرف ایمان، صبر اور قربانی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کی خلافت کا نظام بکھر چکا تھا اور ظالم و ناانصافی عام ہو چکی تھی۔ لوگوں کی زبانیں بند تھیں اور حق بولنے والے کو خاموش کر دیا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین ابن علی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خاموش نہیں رہیں گے، چاہے دنیا ان کے خلاف کیوں نہ ہو۔ انہیں کوفہ کے لوگوں کی طرف سے بے شمار خطوط ملے جن میں انہیں مدد اور قیادت کے لیے بلایا گیا تھا۔ امام حسین نے اپنی اہل بیت اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے سفر شروع کیا۔ ان کا مقصد کوئی بادشاہت یا اقتدار نہیں تھا، بلکہ صرف یہ تھا کہ دین اسلام کی اصل روح کو بچایا جائے اور ظالم کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ راستے میں کئی لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ حالات بہت خطرناک ہیں، آپ نہ جائیں، لیکن امام حسین کا جواب ہمیشہ یہی تھا کہ اگر دین کو بچانے کے لیے جان بھی دینی پڑے تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ وہ جملہ تھا جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ قافلہ جیسے جیسے آگے بڑھا، حالات مزید سخت ہوتے گئے، یہاں تک کہ وہ سنسان، گرم اور خشک میدان میں پہنچے جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ وہاں پہلے سے یزیدی لشکر موجود تھا جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے قافلے کو گھیر لیا۔ وقت کے ساتھ ظالم اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور پانی تک بند کر دیا گیا۔ سوچو، وہ زمین جہاں ریت آگ کی طرح جل رہی تھی، وہاں بچے پیاس سے بلک رہے تھے اور خواتین پریشان تھیں، مگر کوئی پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا۔ 3 دن کی پیاس نے ہر چہرے کو کمزور کر دیا تھا، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ پھر بھی صبر کا پہاڑ بنے رہے اور اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دیتے رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ صرف جنگ نہیں بلکہ ایک امتحان تھا ایمان کا۔ پھر آیا عاشوراء یعنی 10 محرم کا دن، وہ دن جب تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ جو جانا چاہے وہ چلا جائے، کیونکہ آج کی رات شاید ہماری آخری رات ہو۔ مگر ان کے ساتھیوں نے ایسا جواب دیا جو وفاداری کی مثال بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے ہمیں 1000 موتیں کیوں نہ آ جائیں۔ پھر ایک ایک کر کے وہ میدان میں گئے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ہر شہادت کے ساتھ کربلا کی زمین اور بھی گواہ بنتی گئی کہ حق کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ایک معصوم 6 ماہ کے بچے علی الاصغر ابن حسین علی کو امام حسین میدان میں لے کر آئے تاکہ شاید دشمن کے دل میں رحم آ جائے اور وہ پانی دے دیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بچے کو ہاتھوں میں اٹھا کر کہا کہ اگر تمہیں مجھ سے دشمنی ہے تو اس بچے کو پانی دے دو، مگر ظالم پھر بھی نہ رکا اور وہ معصوم بچہ بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ منظر صرف تاریخ نہیں بلکہ انسانیت کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سب ساتھی شہید ہو گئے اور امام حسین تنہا رہ گئے۔ ان کے جسم زخموں سے بھرے تھے، پیاس اور تھکن اپنے انتہا پر تھی، مگر ان کا ایمان پہاڑ سے بھی مضبوط تھا۔ وہ اکیلے میدان میں کھڑے تھے مگر ان کا حوصلہ ٹوٹا نہیں تھا۔ آخرکار وہ وقت آیا جب امام حسین نے بھی اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، مگر حق کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور یوں کربلا نے یہ ثابت کر دیا کہ طاقت ہمیشہ سچ نہیں ہوتی بلکہ سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں آج بھی یہ سکھاتا ہے کہ ظلم کے سامنے خاموش نہیں ہونا چاہیے، حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، قیمت کچھ بھی ہو، اور صبر و قربانی ہی اصل کامیابی ہے۔ اور آخر میں بس یہی کہوں گا کہ اگر تم یہاں تک آ گئے ہو تو دل سے سوچو، کیا ہم آج حق کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا ہم ظلم کو دیکھ کر خاموش تو نہیں؟
رکو، اسکرول مت کرو، ایک لمحہ سوچو، اگر یہ پیغام تمہارے دل کو چھو گیا ہے تو اسے آگے ضرور پہنچاؤ، ہو سکتا ہے کسی اور کا دل بھی جاگ جائے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔